تانیہ جب دیکھ لیتی ہے کہ زاویہ کے اوپر تو اس کی دال گلنے والی نہیں، در نایاب اور جنید کے متعلق جو شک وہ زاویہ کے دل میں ڈالنا چاہتی ہے، زاویہ تو اس کے اوپر سوچ بھی نہیں رہا، تو وہ در نایاب کے دل میں ہی زاویہ کے اگینسٹ شک ڈالنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی اسی تقریب کار دوست سے کہتی ہے کہ تم زاویہ کی گرل فرینڈ بن کے در نایاب سے بات کرو۔ وہ در نایاب کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اور زاویہ ایک دوسرے کے بغیر بالکل رہ نہیں سکتے، اور انہوں نے تو مجھے یہ تک بتایا ہے کہ وہ اب آپ کے ساتھ نہیں رہتے اور نہ ہی رہنا چاہتے ہیں، بس حیدر کی وجہ سے آپ کو برداشت کر رہے ہیں، ورنہ تو شاید کب کا آپ کو نکال کے مجھے اس گھر میں رکھ چکے ہوتے۔ در نایاب پہلے تو اس طرح کے شکوک و شبہات کو دل میں پناہ دے دیتی تھی، پر اب وہ دادی کی ڈیتھ کے بعد ان کے پرانے مشوروں کو ہی یاد کر کر کے انہی پہ عمل کرتی ہے اور خود کو بہت مضبوط بنا لیا ہے اس نے۔ وہ اس لڑکی سے کہتی ہے کہ بھئی آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ کر لیں، میں نے تو آپ کو نہیں روکا، اگر زاویہ آپ کے لیے اتنا مری جا رہا ہے تو آپ کو آخر میرے آگے بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ تانیہ جب دیکھتی ہے کہ در نایاب تو بڑی چالاک ہو چکی ہے اور پہلے جس طرح تانیہ اس کے دل میں وہم و گمان پیدا کر دیتی تھی، اب تو در نایاب کے دل میں تھوڑا سا بھی شک شبہ نہیں آ رہا۔ تب تانیہ بھی وہ کال بند کروا دیتی ہے اور اپنی فرینڈ سے کہتی ہے کہ اب یہ باتوں میں آنے والی نہیں، کچھ زیادہ ہی چالاک ہو چکی ہے یہ لڑکی، شروع میں تو بہت ہی بھولی ہوتی تھی، لیکن مجھے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اور پلان بنانا پڑے گا۔ ادھر نگار بیگم دادی کی موت کے بعد تو اور زیادہ ہوشیار ہو چکی ہیں، اور اب تو وہ در نایاب کو ایک پل کے لیے بھی اس گھر میں رہنے نہیں دینا چاہتی۔ تبھی وہ زاویہ سے کہتی ہیں کہ جب تم نے اسے کمرے سے نکالا تھا اور گیسٹ روم میں شفٹ کیا تھا تو اس کی اتنی مجال کہ خود سے ہی تمہارے کمرے میں آ گئی ہے دوبارہ، تم اسے دو ٹوک صاف صاف بتا دو کہ اب اس کی تمہارے کمرے میں، تمہاری زندگی میں یا تمہارے دل میں کہیں بھی کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ اس سے پہلے کہ زاویہ کوئی جواب دے، دادی کے جاتے ساتھ ہی غضنفر در نایاب کی ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ نگار بیگم کو فوراً سے چپ کروا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ زاویہ اور در نایاب کی زندگی سے دور ہی رہنا۔ ان دونوں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں اور جیسے بھی صلح ہوتی ہے وہ ان دونوں ہسبینڈ وائف کا آپس کا معاملہ ہے۔ جس طرح تم تانیہ اور جنید کی زندگی اور ان کے پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کرتی، اسی طرح زاویہ کی زندگی سے بھی دور ہی رہو تو اچھا رہے گا۔ اور رہی بات در نایاب کی اس گھر سے جانے کی، تو یہ تو تمہاری بھول ہے۔ جب میری ماں اس کو پسند کرتی تھی اور اسے زاویہ کے ساتھ دیکھنا چاہتی تھی تو میں بھی اس لڑکی کو اس گھر سے جانے نہیں دوں گا۔ لیکن نگار بیگم پھر بھی اس کیئر ٹیکر کو بلوا لیتی ہیں اور زاویہ کو بتاتی ہیں کہ تم حیدر کی فکر تو بالکل بھی نہ کرو، اس کی کیئر ٹیکر کل سے ہی آ جائے گی اور وہ اچھے سے حیدر کو سنبھال لے گی، اور اس کے بعد اس در نایاب کی تو اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ تمہاری دادی کی روح تمہارے باپ کے اندر کیسے گھس گئی ہے، ان کی باتوں پہ دھیان نہ دینا اور تمہارے دل میں جو بھی ہے وہی کرنا۔ اگلے دن جب کیئر ٹیکر آتی ہے تو در نایاب رو رو کے نگار بیگم سے کہتی ہے کہ مجھے حیدر سے تو دور مت کریے، چاہے آپ مجھے اس گھر سے نکال دیں لیکن میرے بیٹے سمیت اس گھر سے نکالیں، میں اکیلی اس دنیا میں کیا کروں گی۔ در نایاب کی ایسی باتیں سن کے جنید کو در نایاب پہ بہت زیادہ رحم آ جاتا ہے، لیکن نگار بیگم کو تھوڑا سا بھی رحم نہیں آتا۔ وہ حیدر کو اس سے چھین لیتی ہیں اور اس کیئر ٹیکر کے پاس بھیج دیتی ہیں۔ در نایاب سارا دن اپنے کمرے میں خود کو لاک کر کے روتی رہتی ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ دادی کے اس گھر سے چلے جانے کے بعد اب وہ کس کو اپنا سہارا بنائے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہے کہ اس کے پاس حیدر یا میرے لیے ٹائم ہی کہاں، اور پھر میری باتیں تو اسے پہلے ہی ناگوار گزرتی ہیں، میں کس طرح اپنی شکایتیں اس کے سامنے رکھ سکتی ہوں۔ ابھی یہ رو ہی رہی ہوتی ہے کہ کیئر ٹیکر حیدر کو لے کے دوڑتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف آتی ہے۔ حیدر کے گلے میں کچھ چوکنگ ہو رہی ہوتی ہے جس کا سلوشن کیئر ٹیکر کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ اب تو در نایاب کے بھی ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ حیدر کو لے کے باہر صحن میں چلی جاتی ہے اور اسے الٹا کر کے جو بھی اس کے گلے میں پھنسا ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ اتنے میں ہی جنید آ جاتا ہے۔ وہ یوں در نایاب کو پریشان دیکھتا ہے تو اس کے پاس آ کے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، اسے کیوں یہ الٹا سیدھا کر رہی ہیں۔ در نایاب بتاتی ہے کہ کیئر ٹیکر نے اس کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس کا تو سانس بھی لگتا ہے جیسے رک گیا ہو۔ جنید حیدر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہے اور جو بھی اس کے گلے میں پھنسا ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد نکل آتا ہے۔ در نایاب تو بہت شکر گزار ہوتی ہے جنید کی۔ ادھر زاویہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے بھی تھوڑا آکورڈ تو لگتا ہے کہ جنید آخر
میری بیوی اور میرے بچے میں اتنا انٹرسٹڈ کیوں ہے؟ کہیں تانیہ کی باتیں سچ تو نہیں ہو سکتی؟ لیکن پھر وہ یہ خیالات اپنے دل و دماغ سے جھٹک دیتا ہے، کیونکہ اس کا دل ابھی تک بھی یہ گواہی دے رہا ہے کہ در نایاب چاہے جیسی بھی ہے، ان پڑھ، جاہل یا بہت تھوڑے دماغ والی، لیکن وہ کریکٹر لیس بالکل نہیں ہے۔ اور پھر اس کا چھوٹا بھائی بھی اس سے اتنی محبت کرتا ہے، شاید اسی وجہ سے وہ حیدر سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد زاویہ کے دماغ میں اپنے ماں باپ کی باتیں آتی ہیں کہ کس طرح نگار بیگم یہی انسسٹ کر رہی ہیں کہ تم در نایاب کو اس گھر سے نکال دو، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ جو بھی تمہارا فیصلہ ہوگا وہی ہوگا۔ لیکن جب غضنفر بھی دادی کی طرح در نایاب کی تعریفیں کرتے ہیں تو زاویہ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ تو در نایاب کو اپنی زندگی سے نکالنے کا کبھی رہا ہی نہیں، یہ فیصلہ تو سراسر نگار بیگم کا ہی تھا۔ پر اتنے عرصے سے وہ یہ فیصلہ زاویہ کے اوپر اس طرح دھونس رہی تھی کہ زاویہ کو بھی لگنے لگا تھا کہ شاید وہ در نایاب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ سچائی اس کے برعکس ہے۔ اتنے میں جنید چلاتا ہوا کمرے کے اندر آتا ہے اور نگار بیگم کو آواز دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ فوراً سے پہلے اس کیئر ٹیکر کو اس گھر سے نکال دیجئے، اور حیدر کا خیال صرف اور صرف بھابھی ہی ٹھیک سے رکھ سکتی ہیں۔ نگار بیگم تو ابھی بھی اپنی ضد پہ ہی اٹکی ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک آدھا حادثہ پیش آ جاتا ہے تو یہ تو ماں سے بھی پیش آ سکتا تھا، اب اس میں کیئر ٹیکر کا کیا قصور؟ اور صاف ہی بتا دیتی ہیں اپنا فیصلہ کہ وہ کیئر ٹیکر حیدر کے لیے اس گھر میں آئی ہے اور حیدر کا خیال صرف وہی رکھے گی۔ زاویہ بھی یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے اور اسے پھر سے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ہی ہماری ماں کہیں نہ کہیں غلطیاں کر رہی ہیں، اور شاید یہ غلطیاں صرف چھوٹی موٹی غلطیاں نہیں بلکہ بہت بڑے گناہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے بچے کو اپنی ماں سے جدا کر دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے آخر؟ لیکن ابھی تک زاویہ در نایاب سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہا ہوتا کہ جنید اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ کے اور بھابھی کے بیچ میں جو بھی دوریاں اور جو بھی نفرتیں ہیں ان کو ختم کریں، آخر آپ کی محبت کی شادی ہوئی تھی، پھر اب یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ زاویہ جنید کو کہتا ہے کہ تمہیں میرے معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو جنید اسے کہتا ہے کہ میں آپ کے معاملے میں نہیں پڑھوں گا، لیکن اب میں نے پولیس میں آپ کے خلاف رپورٹ کر دینی ہے اگر آپ نے حیدر کو بھابھی سے دور کرنے کی کوشش کی۔ زاویہ بھی حیران ہو جاتا ہے کہ تم اپنے بھائی کے خلاف پولیس میں رپورٹ کرنے والے ہو، وہ بھی ایک انجان لڑکی کے لیے، آخر ایسے کون سا تعلق ہے تم دونوں کے درمیان؟ تو جنید اس بات پہ تو چلا اٹھتا ہے کہ آخر تانیہ نے یہ باتیں کر کر کے آپ کے دماغ میں بھی یہی سوچ بٹھا ہی دی، میرے لیے وہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ میرے بھتیجے کی ماں ہے، اور ہاں میں اپنے بھتیجے سے بہت محبت کرتا ہوں، اور کیوں کرتا ہوں یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ تانیہ جیسی جھوٹی لڑکی کی باتوں میں آ کے اپنا گھر تباہ مت کر لینا۔ تو زاویہ کو بھی فوراً سے کلک کرتا ہے کہ واقعی یہ ساری غلط باتیں تو تانیہ نے ہی اس کے دماغ میں بٹھائی تھیں۔ اب یقیناً جنید کے ساتھ بات کلیئر ہو جانے کے بعد زاویہ کے دل سے سارے وہم و گمان ختم ہو جائیں گے، اور بالآخر ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ بہت ہی قریب ہے۔ لیکن یہ ہیپی اینڈنگ آخر کیا ہونے والی ہے، یہ سب جاننے کے لیے لاسٹ ایپیسوڈ تک کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔